آج اس وقت دنیا میں جب قربانی کا وقت ہوتا ہے نا، حج کا موقع ہوتا ہے، آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے لوگوں سے بھی پہچان کا اور ان کے اندر کا غبار جاننے کا موقع مل جاتا ہے کہ جو اسلامی شاعر کا مذاق بناتے ہیں۔ مذاق کیسے بناتے ہیں کہ حاجی صاحب کے ساتھ والے گھر میں روٹی کھانے کے پیسے نہیں تھے، حاجی صاحب نے 10واں حج کر لیا۔ ساتھ والے گھر میں کھانے کا گوشت نہیں تھا، حاجی صاحب نے 10 بکرے خرید لیے۔ آج آئیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اب انسانیت اتنی ترس پہ، اتنا جن پہ ترس آتا ہے؟ آج لے کے آئیں اپنا مال، لا کے ان لوگوں پہ نچھاور کریں جو ہمارے بھائی، جن کی ایک محدود سی تعداد بھی اگر بتائی جاتی ہے تو 4 کروڑ بتائی جا رہی ہے، جو بے گھر ہو چکے ہیں۔ لائیں اپنا مال، اب یہ کدھر گئے ہیں سارے، اب کن بلوں میں گھس گئے ہیں؟ اور آپ حیران ہوں گے، یہ ٹی وی ٹاک شوز میں اور ہمارے مختلف ٹی وی چینلز پہ ایسے ایسے شوز ہوتے تھے، 5 کلو سونا ملے گا، او بھائی آپ 1 تولہ ان کو دے دے جو اپنی مصیبتوں میں پھنسے۔ آپ لوگوں کو 5-5 تولہ دے کے کون سے اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھا رہے تھے؟ کون سی افکاریں اپنی چینل پہ انعامات بتانے پہ لوگوں کو بانٹ رہے تھے؟ اب آئیں ان کو آ کر دیں۔ کہاں گئی ہیں وہ NGOs جو خواتین کے حقوق کے نام پر نعوذ باللہ دھندا کرتے ہوئے 8 مارچ کو آپ کے سامنے فحاشی اور عریانی کا بازار گرم کرتی ہے اور نازیبا جملے اپنے پوسٹرز پر لکھ کر، اخلاق باختہ جملے لکھ کر خواتین کے حقوق کا علم بلند کرتی ہیں؟ ان کی آنکھیں آج کیوں نہیں کھلتی کہ انہی علاقوں میں جہاں پہ اگر 4 کروڑ لوگ ہیں ان میں 2 کروڑ خواتین بھی بے گھر ہو چکی ہیں؟ آئیں اب لے کے آئیں اپنی NGOs کے پیسے، لا کے دے انہیں گھر، جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، جو بے گھر ہو چکے۔ اب آئیں، یہ بھی خواتین کے حقوق ہیں، لے کر آئیں ان کے لیے کچھ اب۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ٹی وی ٹاک شوز والے، لاکھوں لاکھوں کا سونا دینے والے، موٹر سائیکلیں بانٹنے والے، کاریں بانٹنے والے اور جیولری بانٹنے والے، یہ سارے اب سو گئے ہیں کن کن بلوں میں جا کر۔ انہیں تلاش کرنا چاہیے کہ اب قوم جو ہے وہ مصیبت میں پھنسی ہے، اپنے خزانوں کے ابو کھولے لے کر آئے۔ یہ لوگ جو 2.5 لاکھ کا آئی فون پکڑ کے کہا کرتے ہوتے تھے کہ 50,000 کا بکرے کی قربانی نہیں دینی چاہیے، غرباء میں، ناداروں میں بانٹنا چاہیے، اب بیچیں اپنے آئی فون اور 3310 لے کر اپنے فقراء میں، ناداروں میں پیسے وہ تقسیم کرے، پتہ لگے کہ جذبہ قربانی کتنا ہے۔ یا صرف شاعر اسلام پہ آپ کو باتیں کرنا آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جس دنیا میں بسایا ہے، اس میں بڑی کثرت کے ساتھ نفوس مرد اور خواتین کی صورت میں موجود ہیں، اور دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہر شخص کا کردار اپنے تئیں مسلم اور موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پر شرعی احکامات کو ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، وہیں پہ آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت، اس کا دھیان رکھنا، اس کی سہولت کا دھیان رکھنا، اس کے آرام کا خیال رکھنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرت کے اصولوں کے مطابق جذبہ ایثار، قربانی اور ہمدردی سے اپنے آپ کو ہمکنار کرنا، یہ شریعت کا ایک اہم حصہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے من ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔
اب وہ لوگوں کو فائدہ انسان جذبہ اثار کی صورت میں، قربانیوں کی صورت میں ایک دوسرے کی خدمت کر کے اس کی ضرورت کا دھیان رکھتے ہوئے، اور اگر وہ مصیبت اور مشقت میں پھنسا ہوا ہے اس کے لیے ایسی چیزوں کا اہتمام کرنا کہ جس سے وہ مصیبت اور مشقت سے نکل آئے، یہ ہماری طرف سے جو کسی کے ساتھ تعاون ہوگا یہ شریعت میں بہت بڑی نیکی قرار دی گئی ہے۔ اور حضرات یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک جدید ملحدین کا، ایتھیسٹ کا نظریہ ہے کہ آپ جب دین کی بات کرتے ہیں تو آپ صرف اس کو نماز تک، روزے تک اور عبادات تک ملحوظ رکھیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے، جبکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ ایمان کی 60 یا 70 سے اوپر شاخیں ہیں، اور سب سے بہتر اس میں قول لا الہ الا اللہ ہے، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم تر درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کسی کی کم علمی تو ہو سکتی ہے، لیکن شریعت نے یہ تعلیمات ہمیں ضرور بتائی ہیں۔ آپ نے میرے بھائیو خطبہ مسنونہ میں آیت کریمہ سنی ہے کہ روئے زمین پر اس وقت بالخصوص ہم اپنے حالات کی بات کریں تو وطن عزیز کا تقریباً اس وقت آدھا حصہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، سیلاب کی صورت میں اور تباہی کی صورت میں۔ کتنے لاکھوں لوگ ہیں جو گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سہارے، چاہے وہ زرعی زمین کی صورت میں تھے یا غلوں کی صورت میں تھے، فصلوں کی صورت میں تھے یا کاروبار کی صورت میں تھے، ان کا کاروبار جو ہے وہ مٹ چکا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ابھی میدانی علاقوں میں موجود ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ یہ شاید اللہ کا عذاب تو نہیں ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، کہ شاید اللہ تعالی ہمیں بار بار ایسے جھٹکے لگاتے ہیں کہ شاید سمجھ جائیں۔ قرآن کریم کہتا ہے نا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم آپ کو پہلے تھوڑا جھٹکا لگائیں گے، ادنا عذاب دیں گے، بڑا عذاب آنے سے قبل تمہیں ایسے ویک اپ کالز آئیں گی کہ تمہیں احساس کرنا چاہیے کہ تم شریعت کے راستے سے منحرف ہو رہے ہو۔ ہمارے پاس مہنگائی کا طوفان آیا، ہم سمجھے نہیں، پیٹرول پرائس بڑی، ہم سمجھے نہیں، گندم کا دانہ وقت سے پہلے پک گیا، وزن کم ہو گیا، ہم سمجھے نہیں، اور پھر اس کے بعد امن و امان کی کیفیت ابتر ہوئی، ہم نہیں سمجھے، اور دیگر کئی ایسے عوامل ہماری زندگی میں آئے جو ہمیں سمجھانے کے لیے کافی تھے، لیکن ہم نہیں سمجھے۔ اب بڑا عذاب ہمارے ایک حصے میں، وطن عزیز کے حصے میں آیا ہے، اور پورے ملک کا جو جنوبی حصہ ہے، آپ ملتان ڈویژن سے آگے چلے جائیں، سندھ تک، کراچی تک یہی سلسلہ ہے، اور اسی پٹی میں اگر کے پی کے صوبے کا حصہ آ رہا ہے وہ بھی اس کا شکار ہے، بلوچستان بھی شکار ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ شاید یہ ہماری بدعملی کی وجہ سے یہ سلسلہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن کریم کو پڑھیے، اور جب ہم نے ایسے عوامل کا ارتکاب کرنا ہے تو یہ کچھ تو ہونا ہی ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، جو اس میں صاحب ثروت، صاحب اختیار و اقتدار، مال و دولت والے لوگ ہوتے ہیں،
جن کی بڑی لگزوریس قسم کی لائف ہوتی ہے، پرتعیش زندگی ہوتی ہے، پھر وہ لوگ سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور آپ نے 14 اگست کے موقع پہ آپ نے حکومتی کارندوں کو بھی دیکھا کہ اس سر عام جب اللہ کی طرف سے ہمیں وطن عزیز کی نعمت دی گئی اور اس نعمت ملنے پر شکریہ ادا کرنے کی بجائے جب ہم رقاصوں کے رقص دیکھیں گے تو یہ چیزیں دیکھنا پڑیں گی۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی وہ کرتے ہیں، امراء طبقہ کرتا ہے، حکمرانوں کا طبقہ کرتا ہے، صاحب اختیار اور اقتدار لوگ کرتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اور پھر اللہ کا قول ثابت ہوتا ہے، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو آہستہ آہستہ کر کے پھر ہلاک کرنا شروع کرتے ہیں۔ سمجھنا چاہیے۔ اور یہ آزادی کی نعمت پر شکریہ ادا کرنے کی بجائے جب ہم نے یہ کیا، علماء نے تو اس وقت بھی سمجھایا، شاید یہ اہل اقتدار اس وقت بھی نہ سمجھ سکے، اور آج بھیک مانگ مانگ کر 50 کروڑ ڈالر ڈونر سے اکٹھا کر کے سیلاب زدگان پر لگانے کے لیے مجبور ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کا وقت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 2 مثالیں دی ہیں، آپ ان دونوں کو سمجھیے اور سمجھیے کہ شاید ہم انہی کے زمرے میں آتے ہیں اور شاید ہم آزمائش میں ناکام رہے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں، أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، عقل کام نہیں کرتی۔ انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ آزمائش ہوتی ہے، ثم لا یتوبون، پھر بھی رجوع نہیں کرتے۔ ہمارے پاس سیلاب آتا ہے سال میں، ہر سال سیلاب آتا ہے، لیکن سلسلہ یہ ہے کہ بسا اوقات اس کے افیکٹڈ ایریاز، متاثرہ علاقے تھوڑے ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ زیادہ ہو جائے تو اس کے متاثرہ علاقے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو سمجھنا تو ہمیں چاہیے، اللہ کہتے ہیں ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ ہمارے کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ہم من حیث القوم، حکمران کی طرف سے اعلان ہو کہ ہم سارے گناہ گار ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، شاید ہمیں گناہوں کی سزا مل رہی ہے اور ہم اس زوم میں مبتلا ہیں کہ ہمارا تو زمین ہی بڑی زرخیز ہے، غلہ ہی بڑا نکلتا ہے، وہ سارا جدھر سے کپاس نکلنی تھی اب سارا ایریا تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اس کو بھی سن لیجئے کہ اگر خوشگمانی لگائی ہے تو قرآن نے اس بارے میں بھی بتایا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ آج دیکھیے یہ سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی، کانت آمنتن، بڑی امن میں تھی، پرسکون تھی، مطمئن تھی، یأتیہا رزقہا رغدا، بڑا بافراغت رزق ہر سال آتا تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں گندم کے موسم میں گندم بڑی اچھی ہوتی ہے، کپاس کے موسم میں کپاس بڑی اچھی ہوتی ہے، ربیع اور خریف دونوں فصول جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت پہ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ حکمران اپنے طور پہ مطمئن ہیں کہ بڑا جی ہماری زمین غلہ بکھیر رہی ہے، سارا کچھ مل جائے گا۔ کیا
اللہ کا شکر کرنے کی بجائے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ چاہیے یہ تھا ہاں کہ ہم اپنے رب سے سجدے سے سر نہ اٹھاتے، ہم اپنے کاروبار میں جو زکوٰۃ کا سلسلہ ہے ہم اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے، لیکن زکوٰۃ کے سلسلہ بہتر کرنے کی بجائے زکوٰۃ میں چوری شروع کر دی، لوگوں کا حق مارنا شروع کر دیا، ناجائز منافع خوری شروع کر دی، اور ہورڈنگ سسٹم سٹاک کرنا، لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اور بدقسمتی دیکھیے کہ آج یہ آپ بھی ماشاءاللہ چیزیں ساری دیکھتے ہیں کہ وہ جو بارش کے علاقوں میں پلاسٹک کی شیٹ جو سینکڑوں میں آتی ہے وہ ہزاروں 8-8 10-10 ہزار میں بک رہی ہے۔ جب لوگوں کی مجبوریوں سے اس طرح فائدہ اٹھائیں گے تو میرا رب کہتا ہے پھر فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، آپ کے اوپر بھوک مسلط کر دی جائے گی، خوف کے بادل منڈلانے لگیں گے، تم نے اپنے کرتوت صحیح نہیں کیے تو لہذا تب تمہیں اسی کام پر خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ تو وہ قوم تھی، یہ پاکستان کی قوم جو ابتدائی سالوں میں غیر ملکوں کو قرضہ دیا کرتی تھی، لیکن بدقسمتی سے آج کیفیت یہ ہو چکی، فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ایسی بھوک پڑ چکی کہ کل ڈونرز کانفرنس ہوئی ہے، وہاں پہ ہمیں 50 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور عذاب کی اس کیفیت کو ہمارے وطن سے اللہ کریم دور فرمائے۔ لیکن بھائیو یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ ذہن میں باتیں آتی ہیں کہ ٹھیک ہے لوگ زکوٰۃ چوری کرنے والے ہیں، ہم تو نمازی لوگ ہیں، ہم تو زکوٰۃ بھی صحیح معنوں میں دیتے، ہم نے تو خاندان میں وراثت کا حق بھی کسی کا نہیں مارا، ہم تو جھوٹ بول کے کاروبار بھی نہیں کرتے، ہم تو ہمیشہ سچ کی بنیاد پہ کاروبار کرتے ہیں، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے، کسی کا حق نہیں مارتے، تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قرآن نے اس کا حل بھی بتایا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آتی ہے، فتنہ آتا ہے، اور یہ طوفان، سیلاب، زلازل اور اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، تو مت سمجھیے گا پھر یہ آپ میں سے جو گناہگار ہیں وہی اس سے متاثر ہوں گے، ہرگز نہیں۔ اگر سیلاب ان علاقوں میں آیا ہے وہاں پہ مساجد بھی ڈوبیں گی، وہاں پہ مساجد بھی ڈوبیں گی، نیک لوگوں کے گھر بھی ڈوبیں گے، کاروبار جہاں پہ ساری دنیا کا تباہ ہوا ہے نیک لوگوں کا بھی تباہ ہوا۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، یہ پن پوائنٹ کر کے ایگزیکٹلی فوکس کر کے کسی شخص کو عذاب نہیں یا آزمائش کا عطا ہوتا، اس کے ہاں سارے کے سارے لگے جاتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا گناہ نہیں دیتے، ان کو وہاں سے معاف کر کے ان کے لیے بہتر مستقبل لکھ دیتے ہیں۔ یہ عوام الناس کا اور نیک لوگوں کا پھر فرق نکلتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جہاں پہ مومنوں کے ساتھ یہ مسائل، جامع ترمذی کی حدیث ہے 2398 نمبر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں میں سب سے سختی کن لوگوں پہ آتی ہے؟ کن لوگوں پر سب سے زیادہ مصیبت، مشقت، بلائیں، آفات، آزمائشیں کن لوگوں پہ آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا مصیبتیں، مشقتیں، بلائیں، آزمائشیں جتنا جتنا آپ کے اندر دین ہے اس کے حساب سے آتی ہے۔ کیا مطلب؟
ایک شخص ہے اس کو دین کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور وہ دین کے معاملات کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو دینی امور کا بالکل علم کوئی نہیں ہے، اور آپ سمجھیں گے کہ ایک مومن آدمی کی آزمائش جس طرح ہو رہی ہے اس کی بھی اسی طرح ہی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے ان مصیبتوں آزمائشوں کا سامنا کرنے والے الانبیاء، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر اسی طرح ہی بتدریج ان کے پیچھے آتے جائیے جو ان کے طریقوں پہ چلتے رہے، ان لوگوں پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ دنیا دار لوگوں پر جن کو اللہ نے دنیا کی سہولتیں آزمائشیں دی ہیں، سہولتیں سارا کچھ دیا ہے، وہ ان سے ساری دنیا کی آسائشیں خرید سکتے ہوتے ہیں، آزمائشیں ان پہ نہیں آتی۔ آزمائشیں اہل دین کو آتی ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب سے بڑی آزمائشیں بھگتنے والے تھے، اور آپ نے فرمایا فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، ہر شخص جتنا دین پہ کاربند ہے اتنی آزمائشیں اس کے اوپر آتی ہیں، اور آپ نے فرمایا فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا، اگر وہ دین پہ اچھی طرح مستقیم ہے، استقامت کے ساتھ قائم ہے، اشتد بلاؤہ، اس کی مصیبت بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے، آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ اس کائنات کی سب سے نیک ترین ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ آزمائشوں کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹے۔ شب ابی طالب میں آپ کو 3 سال محصور ہونا پڑا، یہ مجھے اور آپ کو نہیں ہونا پڑا۔ ہماری تو ایک دن ایک وقت پہ روٹی نہ ملے، تصور کریں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی آزمائشیں ان پہ اتری، اور آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، اگر دین میں نرمی ہے، عمل میں کمزوری ہے تو اس کے حساب سے ہی آزمائشیں آتی ہیں۔ ایک بندہ پہلے ہی نماز کا تھوڑا تھوڑا پابند ہے تو اس کو کتنی آزمائشیں آئیں گی، اس کے حساب سے ہی آئیں گی۔ فرمایا فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، یہ بندہ جو آزمائشوں میں مبتلا ہے اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ یہ آزمائشوں میں گھرا رہتا ہے، آزمائشیں گھیری رہتی ہیں، اس کو وقت ایسا آتا ہے ان آزمائشوں کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے ما علیہ خطیہ، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی جنت میں چلا جاتا ہے۔ نیک لوگوں پہ آزمائشیں اس طرح کی جو آتی ہیں، وہ نیک لوگوں کی آزمائشیں اس طرح کی ہوتی ہیں، صبر کے ساتھ، شرط ہے اس کو صبر سے برداشت کریں۔ میرے محترم بھائیوں، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے تو ایک قید خانے کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ایک کافر کے لیے اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک کافر کے لیے وہ جنت ہے، سارا کچھ اس کے لیے یہ دنیا ہی دنیا ہے، لیکن مومن آدمی کے لیے یہ دنیا سارا کچھ نہیں ہے، اس نے اپنی لو آخرت میں اللہ رب العالمین سے لگائی ہوتی ہے۔ آج میرے بھائیوں دیکھیے، آج جس کیفیت میں وطن عزیز دو چار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا مثل المؤمن فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد، کہ مومنوں کی باہمی طور پر محبت، شفقت اور عاطفت کی مثال ایسے ہے، باہمی طور پہ محبت، پیار ایسا ہے کمثل الجسد، جس طرح ایک جسم ہوتا ہے اور جسم کا ایک حصہ درد کرتا ہے، ہاتھ درد کرے، انگلی درد کرے، تو جس طرح اس درد کو، علم کو سارا دن سارا جسم محسوس کرتا ہے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی کیفیت ایسے ہے کہ مومن ایک مشرق میں اپنی سہل زدگی کی زندگی گزار رہا ہے، مغرب میں کسی بھائی کو تکلیف ہے، اور اسی طرح دنیا کی ایک نکر والے کسی وطن میں، کسی شہر میں ایک حصے والے امن اور سکون کی کیفیت میں زندگی گزار رہے ہوں، جبکہ دوسری طرف وہ مصیبت میں، آزمائشوں میں بے گھر ہو کر اور خوراک کے بغیر اور گھر کے بغیر، چھت کے بغیر، مصیبتوں میں،
پریشانیوں میں اس طرح زندگی گزار رہے ہوں، ان اشتکا لہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، جس طرح ایک جسم کے ایک حصے کو شکایت ہو سارا جسم اس کے لیے ساری رات بیدار رہتا ہے، اس مومن کی کیفیت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، وہ کسی مومن کو تکلیف اور مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا، اس کی درد کو، اس کی مصیبت کو اپنی درد اور اپنی مصیبت سمجھتا ہے۔ اور میرے بھائیو آپ دیکھیے، آج اس وقت دنیا میں جب قربانی کا وقت ہوتا ہے نا، حج کا موقع ہوتا ہے، آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے لوگوں سے بھی پہچان کا اور ان کے اندر کا غبار جاننے کا موقع مل جاتا ہے کہ جو اسلامی شاعر کا مذاق بناتے ہیں۔ مذاق کیسے بناتے ہیں کہ حاجی صاحب کے ساتھ والے گھر میں روٹی کھانے کے پیسے نہیں تھے، حاجی صاحب نے 10واں حج کر لیا۔ ساتھ والے گھر میں کھانے کا گوشت نہیں تھا، حاجی صاحب نے 10 بکرے خرید لیے۔ آج آئیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اب انسانیت اتنی ترس پہ، اتنا جن پہ ترس آتا ہے؟ آج لے کے آئیں اپنا مال، لا کے ان لوگوں پہ نچھاور کریں جو ہمارے بھائی جن کی ایک محدود سی تعداد بھی اگر بتائی جاتی ہے تو 4 کروڑ بتائی جا رہی ہے جو بے گھر ہو چکے ہیں۔ لائیں اپنا مال، اب یہ کدھر گئے ہیں سارے، اب کن بلوں میں گھس گئے ہیں؟ اور آپ حیران ہوں گے، یہ ٹی وی ٹاک شوز میں اور ہمارے مختلف ٹی وی چینلز پہ ایسے ایسے شوز ہوتے تھے، 5 کلو سونا ملے گا، او بھائی آپ 1 تولہ ان کو دے دے جو اپنی مصیبتوں میں پھنسے، آپ لوگوں کو 5-5 تولہ دے کے کون سے اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھا رہے تھے؟ کون سی آپ کاریں اپنی چینل پہ انعامات بتانے پہ لوگوں کو بانٹ رہے تھے؟ اب آئیں ان کو آ کر دیں۔ کہاں گئی ہیں وہ NGOs جو خواتین کے حقوق کے نام پر نعوذ باللہ دھندا کرتے ہوئے 8 مارچ کو آپ کے سامنے فحاشی اور عریانی کا بازار گرم کرتی ہے اور نازیبا جملے اپنے پوسٹرز پر لکھ کر، اخلاق باختہ جملے لکھ کر خواتین کے حقوق کا علم بلند کرتی ہیں؟ ان کی آنکھیں آج کیوں نہیں کھلتی کہ انہی علاقوں میں جہاں پہ اگر 4 کروڑ لوگ ہیں ان میں 2 کروڑ خواتین بھی بے گھر ہو چکی ہیں؟ آئیں اب لے کے آئیں اپنی NGOs کے پیسے، لا کے دے انہیں گھر، جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، جو بے گھر ہو چکے۔ اب آئیں، یہ بھی خواتین کے حقوق ہیں، لے کر آئیں ان کے لیے کچھ اب۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ٹی وی ٹاک شوز والے، لاکھوں لاکھوں کا سونا دینے والے، موٹر سائیکلیں بانٹنے والے، کاریں بانٹنے والے اور جیولری بانٹنے والے، یہ سارے اب سو گئے ہیں کن کن بلوں میں جا کر۔ انہیں تلاش کرنا چاہیے کہ اب قوم جو ہے وہ مصیبت میں پھنسی ہے، اپنے خزانوں کے اب بو کھولے لے کر آئیں۔ یہ لوگ جو 2.5 لاکھ کا آئی فون پکڑ کے کہا کرتے ہوتے تھے کہ 10,000 یہ 50,000 کا بکرے کی قربانی نہیں دینی چاہیے، غرباء میں، ناداروں میں بانٹنا چاہیے، اب بیچیں اپنے آئی فون اور 3310 لے کر اپنے فقراء میں، ناداروں میں پیسے وہ تقسیم کرے، پتہ لگے کہ جذبہ قربانی کتنا ہے۔ یا صرف شاعر اسلام پہ آپ کو باتیں کرنا آتی ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان بھائیوں کی ڈھارس بندھائی جائے اور اپنے ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ ہماری ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے۔ میرے بھائیوں، خدمت خلق کرنی چاہیے۔ اور آپ نے یہ حدیث سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ خود بھی اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، نہ ظلم کرنے کے لیے اس کو ظالم کے حوالے کرتا ہے، اور نہ ہی ایسے حالات کے رحم و کرم پہ اس کو چھوڑتا ہے کہ وہ بے یار و مددگار پھرتا رہے، ہم اپنی آرام سے پرتعیش زندگی گزارنے میں لگے رہے۔ نہیں، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابتدا میں آپ کو حدیث سنائی، ہمارا دین ہے ہی ایمان کے بعد خدمت خلق کا نام۔ فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، اور ایک حدیث میں بضع و ستون شعبہ کے لفظ ہیں کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ صحیح مسلم کی 35 نمبر حدیث ہے
70 سے زائد شاخیں ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس میں سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین اور افضل ترین بات ایمان میں لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کرنا ہے۔ اور فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم تر درجہ اس کا یہ ہے کہ آپ کسی راہگیر کو نقصان سے بچانے کے لیے کوئی تکلیف دہ چیز راستے سے دور کر دیں، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے دین نے ہماری یہ تربیت کی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم نے اس ایمان کو خدمت خلق کے لیے شرط لگائی ہے کہ آپ مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سے اجر ثواب پانا چاہتے ہیں تو یاد رکھنا یہ ایمان کے بغیر اجر حاصل نہیں ہوتا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کریں، ایمان بنیاد ہے، ایمان کے بغیر جتنی مرضی نیکیاں کر لے وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے صحابی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور آپ سمجھیے دنیا میں آپ کے سامنے کئی ایسے کریکٹرز آتے ہیں۔ میں نے جس طرح آپ کو بتایا وہ ساری تنظیمیں کدھر گئی، وہ سارے لوگ کدھر گئے جو رفاہی کاموں کے نام پہ لوگوں سے لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ وصول کرتے ہیں، وہ چاہے کراچی کی تنظیمیں ہوں، لاہور کی تنظیمیں ہوں، سرکاری ہوں، جہاں کی ہوئی بھی ہوں۔ آپ کو یہ لوگ اگر نظر آئیں گے، پاک آرمی کے لوگ نظر آئیں گے یا مذہبی تنظیموں کے لوگ نظر آئیں گے، کوئی آپ کو یہ تنظیموں کے لوگ نظر نہیں آئیں گے، کوئی NGOs کے لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ ایمان موجود ہے، اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، لائیں اپنا مال، لائیں لوگوں سے مال لا کے صرف کریں، اللہ سے اجر پائیں۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں میں ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت، کیا خیال ہے اشیاء کنت اتحنث بها فی الجاہلیہ، جو میں جاہلیت میں عبادت سمجھ کے کام کرتا تھا وہ کیا تھا؟ من صدقۃ او عتاقۃ، غلاموں کی آزادی کر دی، صدقہ و خیرات کر دیا، وصلۃ رحم، اور صلہ رحمی کر دی، تو فہل فیہا من اجر، کیا مجھے وہ جو اسلام سے پہلے میں یہ کام کرتا رہا ہوں اس کا بھی اجر ملے گا؟ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، اگر تو واقعتاً ان پہ اجر حاصل کرنا چاہتا ہے تو قانون یاد رکھنا، اسلمت علی ما سلف من خیر، جو گزر چکا وہ نیکیاں بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسلام قبول کرنے کا عمل آپ کے ساری پچھلی نیکیاں ان کو ہرا کر کے آپ کو نامہ اعمال میں نیکیاں دلا دے گا۔ لیکن یاد رکھنا اگر ایمان نہیں لائے تو ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری میں مختلف بادشاہوں کو دعوتی خطوط بھیجے۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بادشاہ روم کی طرف ہرقل کے پاس بھیجا اور اس نے تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے ابو سفیان سے کچھ باتیں پوچھی کہ وہ آپ کو کیسا حکم دیتا ہے، تو وہ کہنے لگے یأمرنا ان نعبد اللہ وحدہ لا نشرک بہ شیئا وینہانا عما کان یعبد آباؤنا، وہ نبی جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہمیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، شرک کرنے سے روکتا ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ، نماز کا حکم دیتا ہے، صدقے کا حکم دیتا ہے، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور ہمیں عہد کی پاسداری کا حکم دیتا ہے، امانت داری کا حکم دیتا ہے۔ ہرقل نے ساری باتیں سنی، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق
دلی طور پہ تسلیم کر لیا کہ جو ایمان کے بعد ساری ان ایسی باتوں کی حکم دیتا ہے جنہیں سوشل ایتھکس اور سماجی طور پہ اخلاقیات کا نام دیا جاتا ہے، وہ واقعتاً نبی ہو ہی سکتا ہے، اس کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ وقتی طور پہ ایمان لا کے دوبارہ مکر گیا، لیکن حقیقی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو وہ وقتی طور پہ سمجھ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عبداللہ بن جدعان نامی ایک شخص تھا، اور یہ سمجھنے والی میرے بھائیوں بات ہے، عبداللہ بن جدعان ایسا شخص تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں کہ وہ تو لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اور بچیوں کی، یتیموں کی کفالت بھی کرتا تھا، بہت نیک کام کرتا تھا، اور پنچایتی آدمی تھا، لوگوں میں صلح صفائی کرواتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا لا ينفعہ، یہ باتیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی، انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، صحیح مسلم کی 214 نمبر حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے ایک دن بھی یہ بات نہیں کہی کہ اللہ کریم میری خطائیں معاف کر دے، لہذا اس کی نیکیاں دنیا میں ہی رہ جائیں گی، آخرت میں فائدہ نہیں دے گی۔ آخرت میں فائدہ چاہیے۔ میرے بھائیوں آپ سارے ماشاءاللہ ایمان لائے، اور ہماری پاکستان کی 97% پاپولیشن ایمان لائی۔ آئیے قربانیوں کا وقت ہے، دیجئے اپنے ان بھائیوں کی مدد کیجئے۔ ذاتی طور پر تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے جو آفت اور مصیبت آئی ہے، اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ لوگوں کے حقوق جو غصب کر رہے ہیں ہم، جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، لوگوں کی زمینیں ہتھیا کر، اور صاحب اختیار و اقتدار اپنی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے سارا کچھ کرتے ہیں۔ جس کے پاس جتنا اختیار و اقتدار ہوتا ہے وہ کس و ناقص طریقے سے یہ حرب آزما ہی لیتا ہے۔ آئیے اس چیز کا عہد تو کریں کہ ہم یہ ساری چیزیں اب نہیں کریں گے، اللہ سے اجتماعی توبہ کریں، انشاءاللہ رب العالمین ہم سے اس آفت کو ضرور دور فرما دے گا۔ اور ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، ان لوگوں کی مدد کرنا، ان بھائیوں کی مدد کرنا، اپنے ان تمام اہل وطن کی جو اس وقت گھروں میں بے گھر ہو چکے، جن کے پاس رہنے کا کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وسائل زندگی گزارنے کے ختم ہو چکے، پانی میں بہہ چکے، ان کی میرے بھائیوں مدد کرنا۔ اللہ کریم نے ہمیں اس وقت امن میں رکھا ہے، اس مالک کا کروڑہا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں آفت اور مصیبت سے بچایا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمیں ہمارے سامنے ہماری جماعت کے لوگ ملتے ہیں اور دینی تنظیمیں ملتی ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آپ کا تعاون میرے بھائیوں وہاں پہ پہنچے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سیلاب زدگان میں راجن پور کے علاقہ میں ہماری مسجد کے سابق خطیب وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ کریم انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ قاری صاحب کے بیٹے کے سسرال والوں کی طرف سے اپیل کا پیغام ہے، تو ان کے لیے تعاون فرمائے۔ حاجی اکرم صاحب کو ذاتی طور پہ جو شخص ان کے لیے تعاون کرنا چاہ رہا ہو تو حاجی صاحب سے ذاتی طور پر ملے اور ان کے ساتھ تعاون فرمائے۔